اس گاؤں میں اسلام کو آئے ہوئے 5 سال ہوئے ہوں گے اور غیر مقلدیت کب آئی؟ تو جو اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ جو طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں، رفع دین کی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ جی کہاں ہے؟ صحیح بخاری، ہاں بولو۔ اس میں عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے، ہاں، آگے اور بولو۔ مالک بن حویرث سے بھی ہے اس میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہاں، تو ان سے روایت ہے اس میں، اور مالک بن حویرث سے روایت آئی ہوئی ہے۔ حدیث کے الفاظ تو بولو۔ اتنی علم نہیں ہے، تو اتنا علم سیکھو، کوئی تمہیں سکھا دیتا تم اتنا رٹ لیتے، تو تم تقلید کر رہے ہو۔ حدیث کے الفاظ پڑھو کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری شریف میں سجدے میں رفع دین کی بھی روایت ہے، کیوں نہیں کرتے؟ سجدے میں پھر وہی عبداللہ ابن عمر سے نا، مطلب حدیث پوری ایسی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین، مطلب سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ بخاری میں اگر نکل جائے کرتے تھے وہی نا، اس میں منع بھی ہے نا۔ بخاری میں منع کی کوئی روایت نہیں ہے۔ بخاری کے اندر رفع دین عند السجود کا ذکر ہے۔ کیا ریکارڈ کر رہے ہو؟ نہیں سر، کرو کرو، نہیں مفتی صاحب، آپ کو میں حدیث بتا رہا ہوں، میں حدیث بتا رہا ہوں، وہ ریکارڈنگ میں نہیں کرتا ہوں۔ صحابہ فون میں تھوڑی حدیث دیتے ہیں۔ مطلب میرے پاس میں جو آپ کی تکنیک ہے، جیسے نور الحسن صاحب نے بتایا تھا ہمیں کہ اسلام 360 آپ وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسلام 360 اب کسی عالم میں تھوڑی لکھا ہو، ظاہر چھپا ہے، ہاں، اس نے بہت ساری حدیثیں بخاری شریف میں سے نکال دی۔ تو بخاری وہ لے کر آؤ جو مدارس میں پڑھی پڑھائی جاتی، جس میں زیر زبر نہیں ہوتا۔ یہ سب ایسے تو لوگ کچھ بھی نکال، قادیانی نے ترجمہ قرآن نکال دیا، ہم اس کو مان لیں گے؟ بخاری شریف میں رفع یدین عند السجود کی حدیث موجود ہے، اور جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح لکھا ہے، اور ناصر الدین البانی خود بھی رفع یدین عند السجود کا قائل تھا، جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں بہت ساری چیزیں جائز تھی جو بعد میں منع کر دی گئی۔ مثلا شروع اسلام میں نماز میں بات کرنا بھی جائز تھا، آپ کو پتا ہے۔ پھر آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو۔ پھر صحابہ نے سوچا خاموش کھڑے رہنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ قرآن ہی پڑھ لیا کریں۔ پھر آیت کریمہ اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ والی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ شروع اسلام میں شراب پینا بھی جائز تھا، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ پھر آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حد تک شراب مت پیو۔ بعد میں پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کی گئی۔ میرا پوری جماعت غیر مقلدیت سے ایک ہی سوال ہے کہ وہ ایسی حدیث پیش کریں جس میں سرکار نے آخری نماز رفع دین والی پڑھی۔ تو جو مالک بن حویرث ہے، مطلب ایسا میں نے مناظرے میں یہ سب میں سنا ہے کہ جو مالک بن حویرث ہے وہ انہوں نے 9 ہجری کے اندر ایمان لائے ہیں، ان سے حدیث آئی ہے رفع دین کی، مطلب بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری تک تو رفع دین کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی وہ 11 سن ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مالک بن حویرث بتاتے ہیں وائل بن حجر، انہوں نے بھی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، حجر، ہاں تھوڑے الفاظ میں تھوڑے تو صحیح کر لو نا جی، کہیں جن کے الفاظ صحیح نہیں، اگر وہ بخاری پڑھیں گے تو ہم کیا چپل سیئیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بخاری پڑھنے پڑھانے کے لیے مدرسے میں 9 سال کا کورس کیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بخاری رکھ دوں نا، آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے، آپ نے بخاری دیکھا ہی نہیں۔ اور جو آپ کو دکھائی جاتی نا اسلام 360 اور یہ سب بخاری نہیں ہے، یہ سب لوگوں نے آسانی کے لیے چند حدیثیں لکھ دی ہیں۔ اچھا، بہرحال وائل بن حجر، مالک بن حویرث ہجری 9 میں اسلام لائے، اور وہ رفع دین کی حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ سرکار کا وصال ہجری 11 میں ہوا۔ اب مان لیجئے نماز ظہر میں سرکار کا وصال ہوا، فجر میں آپ نے رفع دین کیا اور ظہر میں نہیں کیا، تو کون سا عمل لیا جائے؟ سرکار کا عمل کون سا؟ میں کہہ رہا ہوں آخری نماز دکھا اور آپ ہجری 9 کا واقعہ بتا رہے۔ اب رہا وائل بن حجر کی حدیث، حضرت ابراہیم نخعی کا نام سنا آپ نے؟ حضرت ابراہیم نخعی نہیں سنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہے علقمہ، اور ان کے شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی، تابعی ہیں وہ۔ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ وائل بن حجر جو ہے وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین، میں نے سرکار کو رفع دین کرتے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے 1 مرتبہ رفع دین کرتے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نہیں کرتے دیکھا۔ اور پھر دوسری بات کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کون سے صحابی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ قرآن ان سے سیکھو، 4 صحابہ کا نام لیا نا، اس میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے۔
تو ترمذی شریف میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ علقمہ کہتے ہیں انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی ثم لا یعود، پھر انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. تو امام ترمذی نے اس کو حسن لکھا. اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ترمذی میں جو حدیث ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے. اس حدیث کے بارے میں نا مطلب الفاظ ایسے تھے اس کے کہ بھائی انہوں نے رفع یدین اسٹارٹنگ مطلب رفع. ہاں بولو بولو. میں ذہن بہت دن ہوئے مجھے پڑھنے کو. میں بتاتا ہوں اس بارے میں غیر مقلدوں کا کیا اعتراض. ایک جگہ مناظرہ تھا ہمارا. امام بخاری کے دادا استاد ہے عبداللہ بن مبارک، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو ان کے یہ الفاظ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ثابت نہیں ہے. غیر مقلد اعتراض یہ پیش کرتے ہیں. آپ جائیں گے ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کہیں گے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف حدیث نقل کر رہے ہیں، ایک طرف عبداللہ بن مسعود مبارک کا قول نقل کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ عبداللہ بن مبارک کے قول کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اور دوسری بات، رفع یدین کی دو روایتیں عبداللہ بن مسعود سے، ایک رفع قولی کی، ایک رفع فعلی کی. یعنی ایک تو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور ایک عمل سے کر کے دکھا رہے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے جو کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، وہ رفع قولی کے بارے میں، رفع فعلی کے بارے میں نہیں ہے. ورنہ سنن نسائی میں خود عبداللہ بن مبارک سے عبداللہ بن مسعود کی حدیث روایت. سمجھے آپ؟ اب یہ ایک رفع یدین ہو گیا. 20 رکعت تراویح لے لیجئے، تقلید لے لیجئے. اچھا آپ کو ذہن کیا دیا گیا وہ مجھے بتا. آپ کی مین پریشانی کیا ہے کہ سارا دین، فقط نماز کی تو بات نہیں نا یار. آپ نماز میں رفع یدین، آمین بالجہر وغیرہ کی بحث کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ٹھیک ہے. اب ایک شخص امام کے پیچھے کھڑا رہا، امام نے ایک دن آہستہ اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھا کر باندھ لیا. اس کی نماز ہوئی یا نہیں حدیث میں دکھا دو آپ نے. آپ حدیث کے مطابق نماز شروع ہی نہیں کر سکتے جب تک فقہائے کرام کا آپ سہارا نہیں لیں گے، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا. نماز شروع بھی نہیں کر سکتے آپ. میں نے تو رات ہی تقریر میں چیلنج کر کے کہا کہ بھائی جو بھی ہوں یہاں آئے میرے پاس بات چیت کرے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، مسئلہ حل ہو، امت افتراق کا شکار نہ ہو. آج یہ جو نوجوان نسل ایک الگ راستے پر چل رہی کہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے. آپ کو یہ ذہن دیا گیا کہ پورا دن قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اب رات تقریر میں اگر ہوتے تو بڑی آسانی ہوتی میرے لیے. میں نے رات میں چند سوالات رکھے کہ ہمارا دین جو ہے وہ قیامت تک رہنے والا دین ہے نا. کیا کچھ مدت تک ہے یا پھر ختم ہو جائے گا یا ہمیشہ نہیں رہے گا؟ قیامت تک رہے. جو بھی مسائل قیامت تک پیدا ہوں گے ان کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے. قرآن اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں تو ہے. تو حدیث اور کسی کی ہوتی ہے؟ عبداللہ بن ابی کی حدیث ہوتی ہے، ابو جہل ابو لہب کی حدیث ہوتی ہے. ویسے حدیث کا ایک معنی بکواس بھی ہے، آپ کو معلوم ہے. ڈکشنری کے اندر حدیث کا ایک معنی بکواس بھی آتا ہے. اچھا سنو، اب یہ جو آج کے دور میں موجودہ مسائل ہے، مائک کی نماز، جیون بیمہ پالیسی، بلڈ ڈونیٹ کرنا، انجیکشن لگوانا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ، کیا یہ قرآن حدیث سے اس کا حکم دکھا سکتے ہیں؟ پھر کہاں سے نکالیں گے مسئلہ؟ حجت تو صرف قرآن حدیث ہے نا. پھر ان مسائل کا حل کیسے نکالیں گے آپ، جو آج کے موجودہ دور میں یہ مسائل منہ پھاڑے ہمارے سامنے کھڑے ہیں؟ ابھی لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں آن لائن بزنس کرنے کا، بینک کے انٹرسٹ کا، بلڈ ڈونیٹ کرنے کا، اعضا کی پیوند کاری کا، یہاں کا گوشت یہاں لگانا. ہوتا ہے نا بسا اوقات ایکسیڈنٹ ہو گیا، گوشت نکل گیا، مالی کا گوشت یہاں لگا دیے، اور اس طریقے سے پوسٹ مارٹم کرنا، مردے کے اعضا نکال لینا. تو اس بارے میں قرآن حدیث سے آپ مسائل ذرا ہم کو حل نکال کے بتائیے. اس میں تو قرآن حدیث سے مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر اب اس کو ہم اسلامی مزاج سے ہی تو حل کریں گے، اسلامی نقطۂ نظر ہی سے تو حل کریں گے. کیسے حل کریں گے؟ گیتا رامائن کی روشنی میں؟ تو پھر کیسے کریں گے بتاؤ؟ قرآن حدیث میں جو اس کا ذکر ہے. حضور کی حدیث میں مطلب ایسا سنا تھا میں نے، ایک تقریر میں سنا تھا میں نے، جس سے اپنے کو فائدہ ہو وہ چیز اختیار کرو. وہی بات. اب سور کا گوشت کھانے میں بھی فائدہ ہے، آپ کو معلوم؟ ہاں، اختیار سور کے گوشت میں سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ فائدہ، تو آپ کھائیں گے سور کا گوشت؟ یہ کوئی بات ہوئی یار؟ یہ کون سی حدیث لے کر آ گئے آپ؟ نہیں، میں نے تقریر میں سنا تھا جس میں اپنے کو فائدہ ہو کر. تو پھر سود لینے میں فائدہ نہیں، نقصان ہے سود لینے میں. یہ ہو گیا. ارے بھائی، سود لینے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے جس میں ہم کو فائدہ ہو وہ چیز اختیار کرو. یہ تو آپ حدیث گڑھ رہے ہیں یار. نہیں سنا ہے تقریر میں. اور سنی سنائی بات بیان کر دینا یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کی تعریف آپ کر دو. تقلید کی تعریف وہ ہے کہ جس یاد تو ذہن میں ہو، تمہیں کچھ نہیں یاد ہے.
اور تم جو تعریف کرو گے وہ بھی غلط کرو گے. کاروبار نہیں اور تقلید کی تعریف مقلدوں کی کتاب سے کی جائیں گی, غیر مقلدوں کے بول سے نہیں کی جائیں گی. جو مقلدوں نے تعریف کی ہے نا تقلید کی, وہ تعریف معتبر ہے, کیونکہ تقلید ہم کرتے ہیں, آپ تھوڑی کرتے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے, آپ کو جو ہے نا سبز باغ دکھا کر گمراہ کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ یار, حق ایمان سے بتانا کہ اس دور میں پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں سب سے بڑی اکثریت کس کی, تقلید کرنے والوں کی ہے نا, مقلدین کی ہے نا, کہ غیر مقلدوں کی؟ اتنا علم نہیں ہے, علم میں تھوڑا میں کمزور ہوں. نہیں, علم میں کمزور نہیں, یہ جنرل نالج کی بات ہے. کیا تم انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آپ کے خیال سے جو لوگ مکہ مدینے میں وہ غیر مقلد ہیں, وہ حنبلی المذہب ہیں؟ آپ ابھی ویکیپیڈیا پہ امام حرم کا مذہب مارو, دیکھو اہل سنت و جماعت, نیچے آئے گا حنبلی مذہب, فقہ حنبلی مذہب. غیر مقلد تو وہ بھی نہیں. اور آج بھی حرم کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے, یہ تو معلوم ہوگا آپ کو. حرم شریف میں 20 رکعت ہوتی ہے, باقی کی جو مسجدوں میں اس میں 8 رکعت ہوتی ہے. پھر حرم شریف میں دیکھا جائے گا یا اور باقی کی مسجدوں میں دیکھا جائے گا؟ سنا ہو تو اگر یہ غلط ہے تو پھر وہاں کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بھی غلط کہہ رہے ہو آپ. حالانکہ وہاں بھی 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی, ایک امام 10 پڑھاتا ہے, پیچھے آتا ہے, دوسرا امام 10 پڑھاتا ہے. میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں, آپ کہہ کیا رہے ہیں, جب پوری دنیا میں آج حنفیت کا غلبہ اور 13 صدیوں سے حنفی آ رہے ہیں, تو یہ اچانک کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب کافر و مشرک ہو جائے اور اچانک ایک نیا جنتی فرقہ پیدا ہو جائے 14ویں صدی کے اندر؟ اصل میں آپ کو حدیث پڑھنے کا حق بھی نہیں. اگر حدیث میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں نا, پسینے چھوٹ جائیں گے آپ کے. جو بغیر زیر زبر والی بخاری ہوتی ہے نا, اس کو دیکھ کر پسینے چھوٹ جائیں گے, الفاظ پڑھ نہیں پائیں گے آپ. جو لوگ دادی اجمیر گئی کو دادی آج مر گئی پڑھتے ہوں, پتا وہ کتنے قابل لوگ ہوں گے. جن کو اردو پڑھنا نہ آتی ہو وہ بخاری پڑھیں گے. اور آپ کے خیال میں اگر تھوڑی بہت عربی آنے سے قرآن حدیث آتا نا, تو عرب میں مدرسے نہیں بننا چاہیے, عرب میں بھی باقاعدہ مدرسے بنے. اور تمہارے یہاں بھی یہ باقاعدہ دیکھو, بازو میں مالیگاؤں ہے دارالعلوم محمدیہ, وہاں بھی عالم کورس پڑھایا جاتا ہے, اور فقہ حنفی کی ہی کتاب پڑھائی جاتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, معلوم ہے آپ کو؟ جا کر دیکھ لو کسی دن, ان سے پوچھو نا کہ فقہ حنفی کی کتابیں کیوں پڑھاتے ہو, ہدایہ وقایہ وغیرہ کیوں پڑھاتے ہو. اور یہ جو آج کے دور کے جو موجودہ مسائل ہیں نا, اس کو جوہلا حل نہیں کریں گے, علماء کرام اس کی نظیر تلاش کریں گے. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بغداد شریف میں ایک عورت مر گئی, تو مرنے کے بعد جو غسل دینے والی عورت تھی وہ ناپاک تھی. اب تمام محدثین بیٹھے کہ وہ اس کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی, چونکہ وہ خود ناپاک ہے. حدیث دیکھ رہے ہیں, حدیث نہیں مل رہی. اب مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اور ہمارا دین تو قیامت تک رہنے والا, ہر مسئلے کا حل ہم کہتے ہیں کہ ہے قرآن حدیث کے اندر. تمام محدثین بیٹھے, حل نہیں مل رہا. امام ابو معصور کا گزر ہوا, لوگوں نے کہا ان سے پوچھ لو. تو آپ نے, اس عورت نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایک عورت کا انتقال ہوا اور جو غسل دیتی ہے وہ بھی ناپاک ہے, تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل دے سکتی ہے. تو محدثین نے پوچھا کہ حدیث کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے موسم میں مسجد نبوی میں ایسے ٹیک لگا کر پیچھے کی طرف سر کرتے تھے, جو سر ان کا حجرہ عائشہ میں نکلتا تھا. حضرت عائشہ کا حجرہ جو ہے وہ سٹا ہوا تھا, تو حضرت عائشہ ان کے بال دھوتی سرکار کے, اور وہ فرماتی انا حائضن, اس وقت میں حیض کی حالت میں ہوتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ناپاک عورت زندوں کو نہلا سکتی تو مردے کو بھی نہلا سکتی. دیکھو انہوں نے قیاس کیا, حدیث میں مردے کو نہلانے کا ذکر نہیں, انہوں نے کیا قیاس کیا کہ جب وہ زندے کو نہلا سکتی ہے ناپاک عورت, تو مردے کو کیوں نہیں نہلا سکتی؟ تو تمام محدثین پریشان ہو گئے. حدیث تو ہم کو معلوم تھی, لیکن اس سے مسئلہ نکالنا ہم کو نہیں آتا. محدث کی حیثیت الگ ہے, فقیہ کی حیثیت الگ ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو درایت حدیث میں ملکہ ہوتا ہے, اور محدث کو روایت حدیث میں. روایت حدیث الگ چیز ہے, درایت حدیث الگ چیز ہے. میڈیکل اسٹور والے کے پاس تمام دوائیاں ہوتی, لیکن اس کو حق ہے بغیر ڈاکٹر کی چٹھی کی دوا دینے کا. ڈسپنسری میں آپ نے ڈاکٹر کے پاس دوا دیکھی کبھی؟ نہیں ہوتی. پھر بھی نبض دیکھنے کے 500 روپے لیتا, چونکہ وہ ماہر ہے اس چیز کا. تو اگر امام ابو حنیفہ کے پاس آپ کو حدیث نظر نہیں آتی ہے اور امام بخاری کے پاس نظر آتی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ ماہر ہے. ورنہ بخاری میں تو کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے, کیوں نہیں کرتے ہو آپ؟ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث مجھے آپ بخاری میں دکھا رہے, آپ بیٹھ کر کیوں پیشاب کرتے ہیں؟ یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا سنت اور چیز ہے, حدیث اور چیز ہے. اور نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی, میری سنت پہ عمل کرو, حدیث پہ عمل کرنے کا تھوڑی فرمایا. اور آپ حدیث ہی کی تعریف کر دو, چلو جان دو, بات ختم کرو, مجھے جانا ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
मुबारक से जो बात निकली हुई है, जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उसको हदीस कहा जाता है। पक्का इतना ही? जितना इल्म है आपका उतना ही। बेटा अपनी आखिरत खराब मत करो, आखिरत का मामला है, समझे। इनके उनके पीछे पढ़कर, यार नमाज में खुद ही पढ़ते हो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरात मुस्तकीम नहीं, आगे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया। कुरान तो खुद ही तकलीद का हुक्म दे रहा है कि सलफ सालेहीन के रास्ते पर चला। तो बोलने का मकसद मेरे ये है कि आप अपनी आखिरत खराब मत करो। देखो हदीस कहते हैं 4 चीज़ों, रसूलुल्लाह ने जो कुछ फरमाया सब हदीस, जो कुछ किया सब हदीस। और तीसरे नंबर पे नबी के जो ज़ाती खसाइस हैं कि नबी ने 11 शादियाँ की, हालत रोज़ा में बीवी को बोसा लिए, नमाज पर नबी पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, ये सारी चीज़ें भी हदीस है। बाल मुबारक ऐसे थे, दांत मुबारक ऐसे थे, आँखें मुबारक ऐसी थी, ये सारी चीज़ें हदीस है। और फिर चौथे नंबर पर हदीस कहते हैं कि नबी के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया, नबी ने रोका नहीं टोका नहीं, उसको भी हदीस कहते हैं। और हर हदीस लायक इत्तिबा लायक अमल नहीं होती, और ना आप लोग खुद ज़ईफ़ हदीस कहकर हदीस का इनकार कर देते। अमल सुन्नत पे किया जाता है, हदीस पर नहीं। हम उस हदीस पर अमल करेंगे जो सुन्नत के मुताबिक होंगी, और जो हदीस सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगी छोड़ देंगे। और ना बुखारी में सरकार का जूते पहनकर नमाज पढ़ना साबित है कि नहीं? पढ़ते हैं हदीस को, है क्यों नहीं पढ़ते? सुना है, हदीसें सुनी है। अरे बुखारी में है ना भैया। अब तुम मुझसे मिलने आए हो होटल में ना, यहाँ तो मेरे पास बुखारी है ना, तुम और तुम्हारे पास इस्लाम 360 खोलो, उसी में देखो जूते पहनकर नमाज पढ़ने का बयान निकालो, उसमें निकलेगा। तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? मैं कहता हूँ जो तुमको बुखारी पर ही अमल करना है तो बुखारी पे अमल करो ना। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हदीस पे चलो, फिर खुद हदीस पे चलने मना कर रहे हैं। बुखारी में एक हदीस आप मुझे दिखा दे बैठकर इस्तिंजा करने की, नहीं मिलेगी आप। और दूसरी बात जो हदीस कहते हैं, सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी हदीस के बारे में कहा कि ये सही हदीस है? अरे आप सही हदीस को सही कैसे मानते हो मुझे बताओ। सही सनद से जो साबित हो। अरे भैया सनद कौन बयान करता है यार? अभी इमाम बुखारी ने मसलन हुमैदी से रिवायत ली। हुमैदी कौन है? यहया बिन मईन से रिवायत ली है, वो उनके उस्ताद से। तो इमाम बुखारी ने उनसे दलील पूछी कि जो तुम ये हदीस बयान कर रहे हो उसकी दलील दोगे, ये सही है? उन्होंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने उनसे हत्ता कि ये सिलसिला सरकार तक पहुंचा। ये पूरा एतमाद का मामला, भरोसे का मामला। उनको यकीन है कि हुमैदी जो कुछ कह रहे हैं उन्होंने फलाने से सुना होगा। ये पूरा की पूरा तकलीद का मामला है, इसमें बगैर तकलीद के चारा नहीं है। तकलीद कहते हैं दीन में बड़े की बात को दलील पूछे बगैर मान लेना। दलील होती है, ऐसा नहीं कि दलील नहीं होती, पूछे बगैर। अब एक है कि हम आप 14वीं सदी में कुरान हदीस की तहकीक करें, चलो आज हम तहकीक ही करते हैं। आपको मालूम है एक हदीस की तहकीक करने में 100 साल निकल जाएंगे, तहकीक नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से नबी तक हदीस का सिलसिला मिलाना, मैंने इससे सुना, उसने उससे, उसने उससे, एक हदीस की तहकीक में ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी। एक हदीस की तहकीक नहीं होगी। तो पूरे दीन की तहकीक आप कब करोगे? दीन पर अमल कब करोगे? हम यही कहते हैं रोटियाँ पकी हुई है, इत्मीनान से बैठकर खाओ, ज़्यादा 3-5 मत करो। तहकीक करने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क मत करो आप। और आप चूँकि बिल्कुल बेइल्म आदमी हैं, नए नए अहले हदीस हैं, मुझे तो उनसे बात करनी चाहिए जो मंझे हुए लोग हैं, जो ये कहते हैं तकलीफ शिरक है। मैं कहता हूँ वो तकलीफ के बगैर जिंदगी में एक कदम भी नहीं रखते हैं। वरना सीधी सी बात है कि आप अपने बाप को बाप किस बिना पर कहते हैं? कोई दलील है आपके पास? डीएनए टेस्ट है आपके पास? माँ के कहने पर बाप को बाप कहते हैं आप? क्या ये तकलीफ नहीं है? आपने दलील मांगी माँ से, ये मेरा बाप है, दलील दे। फिर क्यों नहीं है कुरान के अंदर हुक्म तकलीफ का? आप आयत करीमा आदि पढ़ोगे, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, आगे नहीं हो उलिल अम्रि मिनकुम। उलिल अम्रि मिनकुम से मुराद क्या है मुझे बताओ। अपने बड़ों की इताअत करो, तो अपने बड़े दीन इख्तियार है जो उलमाए हैं। तो अभी देखो तुम खुद भी कह रहे हो कि उलमा की इताअत करो। इताअत ही को तकलीफ कहते हैं ना भाई मेरे। तकलीफ का आप लुगत में अगर माना देखेंगे, इत्तिबा, इताअत, तकलीफ सब एक ही माना के अल्फाज है। मैंने रात ही तकरीर में बताया कि अरबी इतनी वसी जुबान है कि उसमें एक चीज़ के लिए 600 अल्फाज है। नहीं बताया रात में, रात इसीलिए मैं कह रहा था रात तकरीर में होती तो मेरे लिए आसानी होती। क्या आपका नाम क्या? अरबाज? शहबाज। मेरा नंबर लो आप,
लाओ मैं खुद डालता हूँ। शायद नंबर है आपका सेवा उसमें। जब मैं फ्री रहूँ जी जी मुझे कॉल करो। है ना? नहीं, ये दूसरे का 9820 672 770। देखो ये मेरा नंबर है 9820 672 770। जी इस नंबर पे आप मुझे कॉल करो, जब मैं फ्री रहूँ बात करो, मसाइल को समझो, उलझो मत। मेरी आपको उर्दू पढ़नी आती? उर्दू नहीं इतनी उर्दू नहीं। अच्छा एक सेकंड, मैं कुछ किताबें मेरी है, मेरा नंबर सूफी कलीम रिजवी लिखा आपने, रिजवी शिया लोग में होते हैं। नहीं तो नाम उसमें देखा तो मैंने आपकी शायद तकरीर में। असल में मेरा नाम कलीम हनफी रजवी है। अच्छा रजवी आता है, रिजवी नहीं। रजवी, अच्छा ये सूफी कलीम हनफी, ठीक है। जी। आप मुझे इस पर कांटेक्ट करें, मेरी किताबें हैं, आप कुछ पढ़ें किताबें। हिंदी में है। ये देखो प्ले स्टोर में जाओगे ना आप, रोमन में, रोमन उर्दू चले। हाँ, ये मेरा नाम टाइप कीजिए सूफी कलीम। मेरी कुछ किताबें यहाँ आएंगी, ये इस्लामी ज़िंदगी, हदीस के दुश्मन, तकलीफ ज़रूरी क्यों, हनफी नमाज, फ़िक़े हनफी, बरकाते तकलीफ। ये किताब आप ज़रूर पढ़ो, फ़िक़े हनफी और बरकाते तकलीफ। ये किताब पढ़कर मुझे रब्ता करो आप, ठीक है। मैं आपके लिए अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामिल हिदायत नसीब फरमाए।